ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر حیا رشک کرتی ہے، علی شیر خدا پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے۔ اچھا بھئی، گفتگو کے لیے میں سورہ نمل کھول رہا ہوں، یہ 27واں سورہ ہے، قرآن حکیم کا 27واں سورہ ہے۔ آپ جس ذات کی گفتگو، جس کے بارے میں بات کرنے کے لیے اکٹھے ہیں، میرے جیسے اگر کوئی نالائق سے پوچھے تو قرآن کی ہر آیت علی کی وکیل ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں اس پہ یار، لیکن چونکہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں کوئی خاص، مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو مجھے بسم اللہ کی با کے نقطے میں بھی علی نظر آتا ہے، لیکن پڑھی لکھی دنیا کے لوگ جو ہیں ان کے نزدیک 300 قرآن کی آیتیں جس کی شان میں نازل ہوں اسے علی کہتے ہیں۔ کچھ نہ کیا جائے، فقط 300 آیتیں تلاوت کر کے چلا جاؤں اور بتاؤں کہ یہ بھی علی کے بارے میں ہے، یہ بھی علی کے بارے میں ہے، یہ بھی علی کے بارے میں ہے، تو بانیان سے لے کر سامعین کا گھر تو پھر بھی پورا ہو جائے گا، لیکن ایسا کروں گا نہیں۔ کر یہ رہا ہوں کہ سورہ نمل کھولی ہے، بیٹا اوے بچو، طالب علم اٹینشن ہو نا بھائی، سورہ نمل کھولی ہے، 27واں سورہ ہے، 87 نمبر آیت بالکل آنکھوں کے سامنے ہے۔ ممبر چھوڑ کر گاڑی میں پہنچوں تو یہ آیت آپ کے سینے کو مدینہ کر چکی ہو، اور اس آیت کے ان الفاظ کی برکت سے علی جناب کے دل میں آ چکا ہو۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، آپ کمال بول رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہوتا ہے، اور یوم جس دن ینفخ پھونکا جائے گا، فی صوری سور، جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن قیامت برپا ہوگی، ففزع پس گھبرا جائیں گے، من فی السماواتی جو کوئی بھی آسمان میں ہے، ومن فی الارضی اور جو کوئی بھی زمین میں ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، آسمان والے بھی گھبرائیں گے، زمین والے بھی گھبرائیں گے، اللہ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، سب کی، آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ لفظ اللہ عربی جملے کے درمیان میں جب آتا ہے تو استثناء پیدا کرتا ہے۔ استثناء کا معنی ہوتا ہے جو بھی بات اللہ کے بعد آتی ہے وہ پہلی والی کو الٹ دیتی ہے، وہ پہلی والی کو اللہ درمیان میں جب آئے تو اللہ کے بعد آنے والی بات اللہ سے قبل بات کو الٹتی ہے۔ بھئی الفاظ ہیں لا الہ، معنی کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کرنی، فوراً فرمایا الا اللہ، اللہ ہے نا، یعنی لا الہ تو کلمہ کفری ہے کہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کلمہ کفریہ کو کلمہ طیبہ جس نے کیا ہے
اسے اللہ کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں اپنی کم علمی کی وجہ سے بات واضح نہیں کر پا رہا۔ 103 نمبر سورہ عصر، والعصری، مجھ اللہ کو عصر کی قسم، ادھار ہوا کبھی چھیڑیں گے، ان الانسان لفی خسری، شک نہ کرنا تمام انسان گھاٹے میں ہیں، سب کا بیڑا غرق ہے، الا الذین آمنوا، اور جن کے دل میں ایمان آ جائے یہ گھاٹا ان کو چھو کے بھی نہیں گزر سکتا۔ آپ بچ گئے ہیں اللہ کی وجہ سے، آپ بچ گئے ہیں، اوے کاکے آپ بچ گئے ہیں اللہ کی وجہ سے۔ یعنی اللہ جہاں بھی آتا ہے اللہ کے بعد والی بات پہلی بات کو الٹ دیتی ہے۔ بھائی وما ارسلناک، بھائی پہلا معنی ہے ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں۔ اب یہاں پہ رک جائیں تو نبی کو اللہ نے تو بھیجا ہی نہیں۔ اب اللہ مطلب اللہ رحمت للعالمین، ہم نے ہی آپ کو عالمین پر رحمت کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ بھئی آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، بھئی ہم نے اور بندے جن بنائے ہی نہیں، تو اللہ خالق ہی نہیں، اور اللہ مطلب اللہ، اور میں ہی بنائے نے، لِيَعْبُدُونَ، اسے لی بنائے نے کہ میری عبادت کرن۔ ادھا مطلب ہے جتنے بھی درمیانے کلام میں اللہ آ جائے وہ اگلی بات پچھلی کو الٹ دیتی ہے۔ اب اس آیت کی طرف دوبارہ آ جائیں، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور یوم دن، يُنْفَخُ پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ سور، جس دن قیامت آئے گی سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان والے بھی گھبران گے زمین والے بھی گھبران گے، یعنی ساری کائنات والے گھبران گے اللہ۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو قیامت کے آنے پر گھبرائیں گے نہیں، مسکرائیں گے۔ وہ گھبرائیں گے نہیں، وہ مسکرائیں گے۔ اے بچہ تو ٹھیک ہی ہے ویسے، اچھا پھر سیدھا ہو کے بہ یار، گوڑے تھلے کر، اور ادھر ویکھن لگ پہ میں وہ یاولا بیٹھا ہے اگے شاید، گوڑے تھلے کر، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو یار، میں اس پاسے بیٹھا تے گل ادھر پہ کرنا۔ وَيَوْمَ، جس دن قیامت آئے گی، يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ من فی السماوات ومن فی الارض، کائنات گھبرائے گی جس دن قیامت آئے گی اللہ، کچھ خوش نصیب ایسے نے وہ قیامت دے آنتے بھی گھبران گے نہیں، مسکران گے۔ یا اللہ وہ کون نے؟ فرمائے من شاء اللہ، یہ خوش نصیب ہیں جنہیں خدا چاہے، نہیں جنہیں خدا چاہے۔ کائنات خدا کو چاہتی ہے، خدا کو جو چاہتے ہیں وہ تو گھبرائیں گے، پر کچھ وہ ہیں جنہیں خدا چاہتا ہے۔ الفاظ بدلتے ہیں، ساری کائنات اللہ نال پیار کر دیے، اللہ فرمایا جڑے میرے نال پیار کر دینے نا انہاں دا ترا نکل جائے گا، وہ گھبرا جان گے قیامت دے آنتے۔ لیکن کچھ بندے نے جنہاں نال میں پیار کرنا وہ مسکرا پین۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وَكُلٌّ آتَوْهُ داخرین، گھبرانے والے بھی میری کچہری میں آئیں گے، مسکرانے والے بھی میری کچہری میں آئیں گے، سب کے سب عاجزی کے ساتھ میرے حضور حاضر ہوں گے۔ آیت پوری ہو گئی۔ یا اللہ
سارا زمانہ تیرا محب ہے، تینوں چاہتا ہے. تو فرمایا ہے کچھ بندے نے جنہاں نو میں چاہنا ہوں میرے محبوب نے، وہ قیامت دے آن تے مسکران گے. وہ کون نے؟ تسی اجازت دیو میں اگے قرآن پڑھا. اللہ فرماتا ہے من جاء، ایک آیت چھوڑ کر اس سے اگلی آیت ہے، من جاء بالحسنہ، تواڈے وچوں ہی جیڑا بندہ، من کوئی بھی ہووے، جاء جدوں آئے میرے کول، خالی نہ آئے، بالحسنہ ایک نیکی لے آئے. کی لے آئے؟ اللہ دی قسم ایک نیکی آکھی سو، چوکھیاں نہیں اس آیت چاکھیاں، ایک نیکی لے آئے. فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں دیر نہیں کراں گا، فوراً جنت دے دیاں گا. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اور اے جنہ بندیاں کل او ایک نیکی ہے نا، ای ہوئی وہ بندے نے جنہاں نو قیامت والے دن گھبراہٹ نہیں آئے گی، مسکراہٹ آئے گی. اور ای ہوئی وہ بندے نے جڑے میرے محبوب نے. آپ توجہ کریں تو میں اگلی آیت پڑھ لوں. نہیں قبلہ ایسے تو نہیں میرے سامنے، سبحان اللہ تسبیح کرنی پڑے گی آپ کو. اب ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ، اگر ساری زندگی گزار کے تسی وہ ایک نیکی نہ لیا سکے تے ایک بدی لے آئے نا، ایک گناہ، فَقُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، میں منہ دے بل جہنم میں سٹ کے آکھاں گا ساری زندگی گزار آئے ہو، ایک نیکی منگوائی سی وہ بھی نہیں لے کے آ سکے. نہیں مجھے افسوس ہے آپ کے ٹھنڈا بولنے پر. یا نہیں، دین ایک نیکی کا نام نہیں، دین ہے نیکیوں کا انبار، نیکیوں کے یعنی مجموعے کا نام دین ہے. دین ایک نیکی تے نہیں نا، دین تے ہے وے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والیاں نو نماز دا آرڈر کرو. نہیں مزہ آیا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. روزہ نبی کی بارگاہ میں چل کے آیا، حج مصطفیٰ بادشاہ کی بارگاہ میں چل کے آیا، زکوٰۃ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چل کے آئی. معراج کی رات بستر چھوڑ کر محمد جسے لینے گئے اسے نماز کہتے ہیں. نہیں مزہ آیا؟ ضائع کیا ہے آپ نے یہ جملہ. کوئی بات نہیں، میں آگے چلتا ہوں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خالی آرڈر نہ کرو، آپ بھی نمازی ہو جاؤ. لا نسألک رزقن، اسی تواڈے کولوں روزی تے نہیں منگی. نحن نرزقک، جے تواڈا سارا ٹبر نمازی ہو جائے لنگر وچ برکت دا وعدہ میں کر دینا. بھئی نماز ایک نیکی ہے، نماز ایک، بولے نہیں سارے، نماز ایک. بھئی میں عرض کراں، میں نے قرآن حکیم کو دیکھا ہے، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو جوڑ دیا. نماز اور زکوٰۃ کو اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اقیمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. تسی چپ بیٹھے ہو یا؟ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے جوڑ دیا. نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے، اچھا نماز دن میں 5 دفعہ ہے، زکوٰۃ سال وچ ایک واری ہے، نماز اتے نوں جاندی ہے، زکوٰۃ بندیاں وچ ونڈی جاندی ہے، نماز ہر ایک تے فرض ہے،
زکات صرف مال والے تے فرض ہے، ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜੋੜ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਜੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਬਕ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ। ਨਮਾਜ਼ ਔਰ ਜ਼ਕਾਤ ਕਦੀ ਵੀ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਲਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਆਇਤ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। ओए नमाज नू कुट के फड़ ले, मंगन आला नहीं रह जाएगा, वंडन आला हो जाएगा। अगर मुल्क में नमाज कायम होती तो मुल्क का ये हाल ना होता। मुल्क की ये हालत इसीलिए है कि मुल्क में नमाज कायम नहीं है, क्योंकि जहां नमाज कायम हो जाए वहां बंदे बांटने वाले हो जाते हैं। ठंडा बोलियो यार, जिसे समझ आइए उसे मैं सुभान अल्लाह कहता। चलो कभी मौजू नमाज हुआ तो उस पर बात करेंगे। नमाज एक नेकी है। मुझे सूरह मुबारक तौबा सामने आ गई है, ये 9वां सूरा है और 103 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुज़ मिन अमवालिहिम सदकातन। मोहम्मद जी ए मालदार मुरीदां कोलों ज़कात वसूल करो, तुत्ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। मुस्तफा इन्हों पाक करो, इन्हों सुथरा करो। वसल्लि अलैहिम, इन्हां लई दुआ मंगो। इन्न सलातका सकनुन लहुम, आपकी दुआ इनके लिए चैन है। इन्हें बताएं कि ज़कात एक नेकी है। भाई ज़कात एक, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ओए पैसे कोल आ जाम ते मक्के पहुंचो, हज एक नेकी है, सदका एक नेकी है, ज़कात एक नेकी है। ओ भाई वल्लज़ीना यनकुदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदून फिल अर्दी उलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह फरमांदा है अपने चाचे दा हया करो, नेकी है। अपने मामे नाल इज्जत करो, नेकी है। अपने भरा दी इज्जत करो, नेकी है। ओए अपने भरा नाल प्यार करो, नेकी। किबला बंदा मारिया सी हजरत मूसा पाक ने। वैसे नबी बंदा नहीं मारदा, कुत्ता ही मारदा जो मारदा है। नबी नहीं वैसे बंदा मारदा, जेड़ा मारिया सी ना नबी ने, वो बंदे दी शक्ल च कुत्ता ही होना जिन्होंने नबी मारिया है। तुसीं जाया कर छड़िया जुमला बादशाह। भाई जियो जी से समझ आई है बात की। चलो बंदा मार के आप मुल्क तो निकल गए ने, मदाइन चले गए ने, चंगी भली शादी हो गई है, सुकून नाल रहिंदे ने पे। अचानक कुदरत ने फरमाया इज़हब इला फिरौन, मूसा फिरौन की तरफ जाओ, इन्नहु तगा, उसने सरकशी को इख्तियार किया है, बेहया हो गया, उधर डेरे ते जाओ। वड्डा कम सी, इंजी समझो अमेरिका दे मामा दे सामने जाके खलो जाओ ते बंदा भी उत्थे ही मारिया होवे। हजरत मूसा फिर दो गल्लां कीतियां ने, रब्बी शरह ली सदरी वैया सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। या अल्लाह मैं अड़ा ना गल करदा, या अल्लाह मेरे अल्फाज ना मुकन, अंडर प्रेशर ना हुआ मैं, मेरे अल्फाज नहीं मुकने चाहिए, लोगों को मेरी गल दी समझ आनी चाहिए। वजअली वजीर मिन आहली हारून आखी, एक भरा दे दे मैनू, मैं बड़ा साबला है। इस भरा ने की कीता है? कख नहीं कीता, सिर्फ कोल ही खलोते सन। ਇਹਦਾ मतलब है जेड़ा कल्ला कोल खलोता होवे ते बंदा ओदे आसरे ते सुपर पावर नाल भिड़ जावे ना, ओनू भरा आंदे ने। आए जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह के। और जनाब कख नहीं करदा भरा, सिर्फ आके कोल खलो जाए ना। नहीं मुझे मजा आया, मैं फिर कहना चाहता हूं, और कख ना करे, सिर्फ कोल आके जेड़ा खलो जाए ना ते बंदा सुपर पावर नाल भिड़ जाए, ओनू भरा आंदे ने। चलो मैं अर्ज करो, भरा दी इज्जत करो, नेकी है। भाई दीन एक, ओए काके ओए बच्चे, दीन एक नेकी दा नाम ते नहीं ना, दीन ते नेकियां दा अंबार है। भाई व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी घरवाली के साथ प्यार से बात करो। फाइन करहतुमुहुन्ना फासा अन तकरहु शैआ,
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور تینوں وہ دے وچ کو ماڑی گل بھی لگے پھر بھی وہ دے نال پیار کریں گا تے میں خیر دے بوئے تیرے تے کھول دیاں گا. بھائی بچیاں دی ماں دا حیا عزت کرنا اس نال پیار نال گل کرنا یہ بھی نیکی ہے. بھائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, رات سون تو پہلا ماں نو دبا لو یہ بھی نیکی. ابے نو دوائی دے نال دودھ دا گلاس پیا دیو یہ بھی نیکی ہے. یا اللہ اگر میں یوں نیکیاں گنوں گا تو فجر کا وقت قریب آ جائے گا, لیکن نیکیاں نہیں میں گن سکتا. مالک فرماندا ہے ہاں یہ ساریاں نیکیاں نے, لیکن میرا محبوب ہوئے جدے کل او ایک نیکی آ جائے جدے تے میں جنت دا فیصلہ کرنا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اگر اے ایک نیکی نہ ہوئی من جاء بالحسنہ والی نہیں, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہاں نو کھا جاندیاں نے. بھئی ایک کدی نیکی نال کم نہیں چلنا, سارا دین نیکیاں نال بھریا پیا ہے, ساریاں نیکیاں کرو. لیکن اللہ فرماندا ہے سنو ایک ایسی نیکی ہے اگر وہ نیکی نہ ہوئی تے ساریاں نیکیاں ضائع ہو جان گیاں. میں جنت دا فیصلہ ایک نیکی تے کراں گا, ایک اگر وہ نہ ہو. نہیں میرا خیال ہے میں گل دی ونڈ نہیں کر پا رہا. میں اچھا ایک منٹ, میں سورہ ملک پڑھتا ہوں, یہ 67 نمبر سورہ ہے. میں دوسری آیت کو تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عاملو عملا. بھئی عاملو نہیں عملا. میں الذی وہ میں اللہ ہوں خالق الموت والحیات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم تاکہ تہاڈا امتحان لیواں ایکم احسن عملا. جدوں میرے کول آؤ تے تہاڈے کول ایک ایسا عمل ہووے جدے تے میں جنت دا فیصلہ کر. نہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا عاملو میں عملا کے آگے واو اور الف یہ جمع کی علامت ہے. اللہ فرماندا ہے دین ایک عمل دا نام تھوڑی ہے, دین عملاں دا انبار ہے. لیکن سنو میں جنت دا فیصلہ ایک عمل تے کراں گا. مجھے علامہ اقبال یاد آئے ہیں, اگر آپ کہو تو میں پڑھوں. کوئی بات نہیں, بھول گئے ہیں مجھے, نہیں وہ نہیں یاد آئے, گھر جا کے پڑھوں. پیچھے والوں جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سبحان اللہ کہو ذرا. قبلہ علامہ اقبال نے قلم اٹھا کر کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے, عمل سے. کوئی پڑھا لکھا مولوی علامہ اقبال کو نہیں ملا کہتا قبلہ بات تو عملوں کی ہے, آپ ایک عمل پر بات ختم کر رہے ہیں. علامہ اقبال ولی تھا, کلندر تھا, اس کا قرآن پر پوری گرپ تھی, وہ جانتا تھا اگر یہ ایک عمل نہ ہو, ایک نیکی, تو عملوں کا انبار ضائع ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ ایک نیکی آ جائے تو ٹوٹے سجدے قبول ہو جاتے. نہیں میں نہیں سمجھا پا رہا. مجھے سورہ الکہف کو پڑھنا ہے, یہ 18 نمبر سورہ ہے. میں 103 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں, 104 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں, 105 نمبر آیت کو پڑھنا اوے میرے سرداروں, اگر تسی یہ سوچ کے بیٹھے ہو کہ شاعری ہونے کان تے ہاتھ رکھن گے تو کوئی لمحہ شیر چھڑن گے تو کوئی نہیں آنا. میں پنجاب یونیورسٹی تو ایم اے اردو سپیشل کیتا سی, ساری رات میں شاعر پڑھے نے, میری شاعری نہیں کھلی, پھر بھی میری ڈگری آئی ہے پر میں شاعری نہیں آئی. پھر میں حساب لایا جڑا کام نہ ہوندا ہوئے انہوں ہاتھ نہیں پائی دا. اس واسطے بندے ذہن تیار کے کر کے بہ جاؤ, جنہیں بیٹھے ہوئے نہیں آیتاں پڑھ جاؤں گا تے ممبر ادو چھڈاں گا جدوں ایک نیکی جناب تے سینے تک اپڑ جائے گی جنت والی.